کون کون سی عبادات ہیں جن کو خصوصی طور پہ ہمیں اس مہینے میں سر انجام دینا چاہیے اور جن کا خصوصی ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کا باعث بن جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا باعث بنے، نیکیاں حاصل کر کے اس کی جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ویسے تو عمومی طور پہ رمضان کے مہینے میں انسان کو انفرادی عبادات پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ عبادات جن کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہو، انسان کی سوچ کو، اس کی فکر کو بدلنے کے ساتھ ہو، ایسی عبادات جو ہمارا تعلق خالق کائنات کے ساتھ جوڑ دیں، وہ عبادات جو ہمیں اللہ کے راستے پہ لے جائیں، کیونکہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو ریسیٹ کر لیں، اس مہینے میں ہم اپنا تزکیہ نفس اس انداز میں کریں، تقوی طہارت کے مدارج کو اس انداز میں طے کریں کہ اگلے 11 مہینوں تک کے لیے صحیح جنت والے راستے پہ چلنے کا سامان بن جائے، ذریعہ ہو جائے۔ اس لیے یعنی یہ ایک مہینہ تیاری کا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا، اپنی سوچ کو، اپنی ترجیحات کو بدلنے کا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف، اس کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کا، اور باقی 11 مہینے تاکہ ہم پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے خصوصی طور پہ اس مہینے میں ایسی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح پچھلے کچھ دروس میں تذکرہ ہوا کہ ہمیں نوافل بہت زیادہ ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، روزے کو صحیح آداب اور شروط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اسی طرح ذکر، اذکار اور نوافل وغیرہ کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی۔ لیکن یہ جو عبادات جن کا تذکرہ ہوا، جن کا عمومی طور پہ تعلق جو ہے وہ ہمارے اپنی اصلاح کے ساتھ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، جو کہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ضروری اور اہم ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان عبادات میں اتنے مصروف اور منہمک ہو جائیں کہ وہ عبادات جن کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ ہے، وہ عبادات جن کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ عبادات جن کا تعلق معاشرے کی اور معاشرے کے کمزور لوگوں کی بھلائی کے ساتھ ہے، ہم ان کو بالکل ترک کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا بڑا اہم ترین شعبہ ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ عبادت صرف نماز روزے کو سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ عبادت تو ایک بہت وسیع چیز ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کے کاموں میں ان کی معاونت کرنا، ان کی مشکلات کو آسان بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عادت ہے جس کے بغیر ایک اچھا مسلمان تو کیا، ایک اچھا انسان بھی نہیں انسان بن سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کام ہیں، یہ وہ عادات اور باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی بطور انسان بھی عزت ہوتی ہے، اور یہ ہر معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، تو پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہو کے اس ایک ایکسپیرینس اور تجربے سے ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، تو آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، ایک عجیب سا معاملہ آج میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ انک لتحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بے سہارا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے ان کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی ان عادات کے حامل شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا کہ ہم نہ مظلوم کی مدد کیا کریں گے، حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ بڑا معروف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بھی اس میں شریک تھے۔ آپ نے ایک موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، بہت زیادہ جان نثار اور عرب کی
ایک لحاظ سے پوری وہ سلطنت آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر آج بھی اس طرح کے کسی معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے، موقع ملے، تو میں اس کے اندر ضرور شرکت کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت والا کام ہے کہ انسان معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ ایک روایت میں فرمایا ولا یخذلہ، جب اس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یعنی خدمت خلق کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوں، مظلوم کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کو اس ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اور اس گناہ کے کام سے بچ جائے گا۔ تو ایک کام تو اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی کرنے والا ہے، کوئی فرد ہو سکتا ہے، وہ کسی محکمے کا آفیسر ہو سکتا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں لے لیں اور فتنہ و فساد کی شکل پیدا کر لیں، وہ ایک انتہا ہو جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے نا ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس طرح عمارت کی ایک دیوار دوسری دیوار کو سہارا دیتی ہے، دیواریں چھت کو سہارا دیتی ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، فرمایا یشد بعضہ بعضا، اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات میں، ان کی خوشی غمی کے اندر شرکت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من نفس عن مسلم قربتا، جو کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ایک روایت میں من فرج عن مسلم قربتا، کوئی اس کی تکلیف ہے، اس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، قرض حسنہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو قرض حسنہ دے دیتا ہے۔ اس بیچارے نے جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس کو معاشرے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا کسی بھی قسم کی اس کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے دنیا کے معاملے میں، وہ اس کی اس مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ اس کا اجر پتہ ہے کیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرج اللہ عنہ بہا قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ اس نیکی کی وجہ سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے، اس کے کسی کام آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست پہ آسانی کر دیتا ہے، کسی مشکل والے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی ذات سے ہو یا کسی سے سفارش کروا کے کر دیتا ہے۔ اپنی ذات سے کیا کہ کسی نے کسی سے کوئی قرض وغیرہ لینا ہے، وہ بیچارہ تنگ ہے، ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کسی قرض دار کو مہلت دینے والا ہے۔ من انذر معترا، جو کسی تنگی والے کو مہلت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ قیامت والے دن نصیب فرمائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو اس کو مزید مہلت دینا شروع کر دیتا ہے، تو جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی نے 10,000 روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ اس کے پاس ہیں اس کو روزانہ اس کا ڈبل یعنی 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی اگر کسی نے 10,000 دیا ہے تو روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کی مہلت نہیں آتی، جو اس نے وعدہ کیا جی میں 1 ماہ میں 2 ماہ میں واپس کر دوں گا، اس وقت تک تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر مہلت گزرنے کے بعد بھی اس کو ریلیکس کرتا ہے، اس کی تنگی کو پریشانی کو دور کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈبل ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو وہ پریشانی، وہ تکلیف جس کو ہم ذاتی طور پہ دور کر سکتے ہیں، جس کا ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے، ہم ریلیکس کر سکتے ہیں، وہ اگر ریلیکسیشن دے دیتے ہیں تو فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔
کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ میرا کیا بنے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری مخلوق کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ یا کسی سے بھی کوئی بات کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے، کوئی بیچارہ ہے اس کی محکمے کے اندر رسائی نہیں ہے، کسی کے پاس استطاعت ہے، اس کا کوئی اچھا تعلق ہے، وہ اس کی سفارش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ یار یہ اس کا جائز کام ہے، آپ کر دیں۔ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو آ کے سمجھانا شروع کر دیتا کہ بھائی اپنے اس بھائی کو تنگ نہ کرو۔ یا اس کی کسی کے ساتھ حاجت وابستہ ہے، کوئی اس کا کام کر سکتا ہے اور وہ آپ کا جاننے والا ہے، ہم اس کے لیے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ یار تم اس بیچارے کا کام کر دو۔ کسی بھی طریقے سے فرمایا جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ تصور کریں کہ کتنا بڑا انسان کے لیے ایک موقع ہے، اپرچونٹی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، گھر میں بیماری ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی، کاروبار کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ حل نہیں ہو رہی، یا کوئی اور تکلیف تنگی ہے وہ دور نہیں ہو رہی، تو اس کا پیغمبر علیہ السلام نے حل یہ بتایا کہ تم مسلمانوں کی مدد میں لگ جاؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں لگ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے ایسے پروگرام تشکیل دے کے، چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز بنا کے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے، ایک دوسرے کو ترغیب دے کے، تاکہ ہم خدمت خلق کے کام مل جل کے، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہوتے ہیں نا، ایک بندہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پا سکتا جتنا ایک اجتماعیت کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کو ترغیب دلا کے اس کام میں شامل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کوئی بندہ اس طرح خدمت خلق کے کام میں لگا ہو نا، لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنا بیوقوف ہے، اپنا کچھ نہیں کیا، گھر نہیں بنایا، دیکھو اپنا فلاں کام اس کا نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، کیسے اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، اتنے وقت میں اس نے اتنا کما لینا تھا، اگر کہیں پہ ٹیوشن پڑھا لیتا، کوئی اپنا سیکنڈ کاروبار کر لیتا تو کتنا اس کو فائدہ ہو جانا تھا۔ تو دیکھو کہ کس طرح کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا، لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کی ضرورتوں پہ لگ جاؤ گے تو اللہ تمہاری ضرورتیں خود بخود پوری کر دے گا۔ کماتے تو اسی لیے ہیں نا، تگو دو محنت تو اسی لیے کرتے ہیں، سیکنڈ پھر تھرڈ بزنس تو اسی لیے شروع کرتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کی مدد میں لگ جاؤ، میں تمہاری مدد میں لگ جاؤں گا، تمہاری ضرورتیں میں پوری کر دوں گا۔ تو یہ ایک بڑا نیکی والا کام ہے جس کو ہم عمومی طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اچھا لوگ جو ہے وہ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس پہ کوئی احسان کیا جائے وہ ہمارا مرہون منت رہے، ہر وقت ہمارے سامنے نظریں جھکا کے چلے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر ہم کہتے ہیں لیکن دیکھیں جی لوگ تو بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں، فلاں پہ میں نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ کام اس کا کیا، یہ کیا، فلاں وقت میں اس کے ساتھ گیا، فلاں پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن دیکھو آج وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں سے صلہ جب چاہتے ہیں نا نیکیوں کا، تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو پھر ہمیں کسی قسم کی نا امیدی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ خدمت خلق کا یا کوئی بھی اجتماعی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں تکلیفیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے، ان کو دعوت کا کام کرتا ہے، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن چلاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کی بھلائی کا ہو، یا کوئی جہاد کے راستے میں نکلتا ہے، یا کوئی ادارے بناتا ہے جیسے مساجد کا انتظام ہے، مدارس کا انتظام ہے، یہ سارا کام یہ ہے نا کہ لوگوں میں گھل مل کے، لوگوں کے ساتھ مل کے کرنے والے کام ہیں۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور پھر ان کی تکلیفوں پہ صبر بھی کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس نے یہ اجتماعیت والے کام کرنے ہیں اس کو لوگوں کی باتیں تو سننی پڑنی ہیں، تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہیں۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھا سارا دن اپنی عبادت میں مصروف رہتا، نفل پڑھ لیے، ذکر اذکار کر لیا، اور جناب قرآن کی تلاوت میں لگا رہا، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، اور اتنا بڑا جو دین کا شعبہ اور عبادت کا شعبہ اس کو وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ تو اب جو بندہ اجتماعیت والا کام کرے گا لوگ اس کو باتیں تو کریں گے، کوئی کہے گا جی یہ شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی کہے گا جی یہ اپنے ریلیشن بنانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ اپنے نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے پیسے کھا لیے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔
لوگ تو باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے, ملتا جلتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کے لیے ضروریات کے کام کرتا ہے, اور پھر لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے, وہ خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس, وہ اس مومن سے بہتر ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اکیلا عبادت ہی کرتا رہتا ہے. یہ جو اسلام میں ایسی ربانیت نہیں ہے کہ انسان معاشروں سے نکل جائے, دور جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے تو بس اپنے آپ کی عبادت کے لیے صرف وقف کر دے. ایسی عبادت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو انہوں نے تو سارے کام کیے ہیں, جہاد بھی کیا ہے, دعوت و تبلیغ کے کام بھی کیے ہیں, اجتماعیت کے کام بھی کیے ہیں, خدمت خلق کے کام بھی کیے ہیں, لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے, اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے, ساری ساری رات قیام کرتے ہیں. تو یہ ایک بیلنس تصور جو ہے نا اسلام دیتا ہے ہمیں عبادت کا. آخری بات میں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد میں لگا رہتا ہے, الساعی علی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ, جو بیواؤں کی اور یتیموں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, الساعی دوڑ دھوپ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, خود بھی کرتا ہے, لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ یار تم بھی اس کا خیال کرو, اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود فزیکلی اس کام میں جو ہے وہ شرکت کرتا ہے. فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. ایک روایت میں تھا کہ قائم اللیل وصائم النہار, وہ اس شخص کی طرح جو ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے. ایک روایت میں فرمایا اس شخص کی طرح کالقائم الذی لا یفطر, وہ قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں ہے, وہ کالصائم الذی لا یفطر, وہ روزہ دار جو ناغہ ہی نہیں کرتا. اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اگر کوئی یتیموں, بیواؤں اور معاشرے کے دیگر بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے, کوشش کرتا ہے, لوگوں کو ترغیب دے. اور اگر ترغیب نہیں نہ دلاتا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, آپ کا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے, قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ایک جگہ پہ فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین, گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, لوگوں کی جو خامیاں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ایک یہ کہ خود نہ خرچ کرے انسان, وہ تو مجرم ہے ہی ہے, جو اس کی ترغیب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی مجرم ہے, وہ بڑا حاجی ہے, بڑا نمازی ہے. تو اگر ایک امام, ایک خطیب, وہ دین کے سارے مسئلے بتائے لیکن یہ نہ لوگوں کو بتائے کہ یار معاشرے کے بے سہارا لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, مساکین کی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب نہیں دلاتا, یا کوئی اور نیکی کا کام کرنے والا ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی کوشش کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان میں, اگرچہ اس پہ بہت زیادہ فوکس اپنے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے, ایسی عبادات پہ ہونا چاہیے جو ہمارے اندر اللہ کا ڈر, خوف, اس کی محبت, اس کی عظمت پیدا کر دیں, جو ہمیں اتنا تقوی عطا کر دیں کہ اگلے 11 مہینے ہم اللہ کے راستے پہ رہ سکیں, شیطان سے بچ سکیں. ایسا زیادہ راہ اور ایسی ٹریننگ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال جو ضروری اور اہم امور ہیں اجتماعیت کے, خدمت خلق کے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے, ان کو بھی بہرحال موقوف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی عبادت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.